اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں ایک بازار سے گزرا تو میں نے 4 آدمیوں کے کندھوں پر ایک جنازہ دیکھا، ان کے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں ان کا 5واں رفیق بن کر ضرور اجر و ثواب حاصل کروں گا۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو میں نے کہا اے لوگو، اس شخص کا ولی کہاں ہے جو کہ اس پر نماز جنازہ پڑھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے محترم بزرگ، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ پھر میں آگے بڑھا اور میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم نے اسے لحد میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا اس میت کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے، ہاں ایک عورت نے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کرائے پر لیا اور اب وہ شاید آنے ہی والی ہے۔ اتنی میں وہ عورت آ گئی۔ جب وہ روتے ہوئے اور پریشان دل کے ساتھ قبر کے قریب رکی تو اپنے چہرے پر سے پردہ ہٹائے، بال پھیلائے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے گریہ ازاری شروع کر دی۔ پھر اس نے دعا مانگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ہنسنے لگی۔ میں نے پوچھا مجھے اپنے اور اس میت کے متعلق کچھ بتائیے، تو اتنا شدید رونے کے بعد یہ ہنسنا کیسا؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا ذوالنون۔ تو کہنے لگی اے اللہ عز و جل کی قسم، اگر آپ صالحین میں سے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی۔ سنیں، یہ میرا بیٹا ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ اپنی جوانی کو ضائع کرتا اور فخری کا لباس پہنا کرتا۔ کوئی برائی ایسی نہ تھی اس میں جس میں اس نے برائی کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو اس نے کبھی اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ اس کے گناہوں کو جاننے والے اللہ عز و جل نے اسے گناہوں کی سزا دی کہ ایک دن اسے شدید درد ہوا جو 3 دن رہا۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو کہنے لگا اے میری ماں، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں، میری وصیت قبول کرنا۔ جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر میرے دوستوں، بھائیوں، گھر والوں کو مت بتانا، کیونکہ وہ میرے برے اعمال کی کثرت کی وجہ سے مجھ پر رحم نہیں کریں گے۔ پھر اس نے روتے ہوئے چند الفاظوں میں مجھے کچھ یوں کہا میرے گناہوں نے مجھے نماز روزے سے غافل کر دیا، اے میرے معبود رب عز و جل وسیع بیاں، میں تیرا بندہ حیرت زدہ ہے، میرے حال پر رحم فرما۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگا اے میری ماں، افسوس ہے کہ اس پر میں نے اللہ کے نافرمانوں میں سے نافرمانی کی، افسوس ہے اس دل پر جو سخت رہا۔ اے میری ماں، تجھے اللہ عز و جل کی قسم، جب میں مر جاؤں تو میرے رخسار کو زمین پر اور مٹی پر رکھ کر میرے دونوں رخساروں پر اپنا قدم رکھ دینا اور کہنا یہ جزا ہے اس بندے کی جس نے اپنے اللہ کی نافرمانی اور مخالفت کی، اس کے حکم کو ترک کیا، اپنے خواہش کے پیچھے چلا۔ جب آپ مجھے دفن کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو اللہ عز و جل کی جناب میں بلند کر کے کہنا اللہم انی رضیت عنہ فریدی عنہا، یعنی اے اللہ عز و جل میں سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جب یہ مرا تو میں نے اس کی تمام وصیتوں کو پورا کیا۔ اب جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک آواز سنائی دی اے میری ماں، اب تو واپس لوٹ جا، میں اپنے رب عز و جل کے حضور اس حال میں آیا ہوں کہ وہ مجھ پر ناراض نہ تھا۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو مسکرانے لگی۔ یعنی کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی موت کا قریب وقت آتا ہے تو مرنے والے کی 5 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلا مال وارث کے لیے، دوسرا روح ملک الموت کے لیے، تیسرا گوشت جو ہمارا ہوتا ہے وہ کیڑوں کے لیے، اور چوتھا ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ مٹی کے لیے، اور نیکیاں خصوم یعنی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ وارث مال لے جائے تو قابل برداشت ہے، ملک الموت اگر روح لے جائے تو بھی ٹھیک ہے، مگر ہمیں اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے کہ موت کے وقت کہیں شیطان ہمارا ایمان نہ لے جائے۔ اگر شیطان ہمارا ایمان لے جائے گا تو ہم عز و جل کی پناہ کے طالب تو رہیں گے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا سے بہت دور ہو جائیں گے، جو ہم سے اس کی فراقی برداشت نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا محمد بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جبرائیل امین جب بھی میرے پاس آتے تو وہ اللہ عز و جل کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔ جب شیطان کی مخالفت ظاہر ہوئی اور قرب بلند مرتبہ اور عبادت کے بعد اسے دھتکارا گیا تو جبرائیل اور میکائیل دونوں رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے ان سے استفسار فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں روتے ہو، حالانکہ میں کسی پر تو ظلم نہیں کرتا؟ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم تیری خفیہ تدبیر یعنی تیری قضا، تیرے قرب کے بعد دوری اور سعادت مندی کے بعد شقاوت سے خوف زدہ ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان سے ارشاد فرمایا تو پھر اسی طرح میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، یعنی کہ